اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حیرت انگیز واقعہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے زمانے میں قہر سالی برپا ہو گیا اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے تمام مویشی مرنے لگے اور تمام انسان بھی مرنے لگے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمایا کہ اے رب العالمین، ہم پر رحم اور کرم نازل فرما دے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا اے موسیٰ، اپنی تمام قوم والوں کو لو اور بستی کے باہر جاؤ اور اجتماعی دعا فرماؤ، میں انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا قبول فرماؤں گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اپنے تمام بنی اسرائیل کے قوم والوں کو لے کر اور بستی سے باہر نکلے اور دعا فرمانے لگے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے لگے، اے اللہ ہم پر رحم فرما دے، ہم پر کرم فرما دے، بارش عطا فرما دے، اپنی رحمتیں عطا فرما دے۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے آواز آتی ہے اے موسیٰ، تمہارے محفل کے بیچ میں ایک میرا بہت ہی بدکار گنہگار بندہ موجود ہے، اور جب تک یہ بندہ تمہارے بیچ میں موجود رہے گا تب تک ہم تمہاری کسی بھی دعا کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے جب اتنا سنا تو آپ نے فرمایا اے اللہ، اپنے اس بندے کا نام بتا دے، اس کی ولدیت بتا دے۔ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا آپ جاؤ اور جانے کے بعد میں اپنی محفل کے اندر اعلان فرماؤ کہ جو بھی گنہگار شخص ہے وہ آپ کی محفل سے نکل جائے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اپنی محفل کی طرف رجوع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہماری اس محفل کے اندر، اس بنی اسرائیل کی قوم کے اندر اللہ کا کوئی بہت بڑا گنہگار بندہ ہے، بہت بڑا بدکار بندہ ہے، اور جس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، اور میں یہ حکم دیتا ہوں کہ وہ بندہ ہماری محفل سے نکل جائے، نہیں تو اللہ جل شانہ کا عذاب ہم پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلط رہے گا۔ جو گنہگار بندہ تھا، جب اس نے اتنا سنا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو یہ پتہ چل گیا ہے، اللہ نے فرما دیا ہے کہ بہت ہی گنہگار بندہ یہاں پر ہے، تو اس نے اپنے چادر میں اپنے پورے چہرے کو چھپایا اور چھپانے کے بعد رونے لگا، اور اس بندے نے کہا اے اللہ جل شانہ، کیا میں تیرا اتنا بڑا گنہگار ہوں کہ اگر میں اس محفل سے نکلتا ہوں تو لوگ تو میرے گناہوں کو نہیں جانتے، لیکن اگر باہر نکل کر میں یہاں سے جاؤں گا مولا اور تو بارش عطا فرمائے گا تو لوگوں کے سامنے میرے گناہوں کا پردہ فاش ہو جائے گا اور لوگ مجھے بری نظر سے دیکھیں گے۔ اے اللہ جل شانہ، میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا، لیکن اے اللہ ہمیں یہاں ذلیل و رسوا ہونے سے بچا لے۔ اللہ جل شانہ نے اس بندے کی دعا کو قبول فرمایا، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دیکھ ہی رہے تھے کہ ہماری محفل سے کون نکل کر جاتا ہے، وہ کون سا گنہگار بندہ ہے، لیکن میرے عزیزوں کوئی تو نکلا نہیں اس محفل کے اندر سے، لیکن گھنگھور گھٹا چھاتی ہے، گھنگھور بادل آتے ہیں اور رمجھم رمجھم بارش شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام خوش ہو گئے، لیکن آپ کو ایک بات کی فکر تھی کہ محفل سے تو کوئی بندہ نکلا نہیں اور اللہ جل شانہ نے بارش عطا فرما دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ دریافت فرماتے ہیں اے اللہ جل شانہ، تو نے تو فرمایا تھا کہ تیرا گنہگار بندہ جب تک ہماری محفل سے نکلے گا نہیں تب تک تو بارش نہیں عطا فرمائے گا، لیکن اے مولا ہماری اس محفل سے نہ تو کوئی نکلا اور نہ کوئی آیا، کوئی یہاں سے باہر بھی نہیں گیا، اور پھر بھی تو نے بارش عطا فرما دی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے اللہ جل شانہ فرماتا ہے اے موسیٰ، میرا وہ بندہ ابھی بھی تمہاری محفل کے اندر موجود ہے، لیکن ہم نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، اور اس نے ہم سے رو رو کر گڑ گڑا کر ہم سے اس نے دعا کیا، تو اے موسیٰ ہم نے اسی کے صدقے میں، اس نے جب توبہ کی تو اس کے توبہ کے صدقے میں ہم نے بارش عطا فرما دی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ، اپنے اس بندے کا نام تو بتا دے تاکہ میں بھی تو اسے جان جاؤں۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے اے موسیٰ، وہ بندہ میرا بہت بڑا محبوب ہو گیا ہے، اور میں
اپنے اس بندے کا جو پردہ ہے اس پردے کو ہٹانا نہیں چاہتا. میں نے اس کو چھپا لیا ہے اور اے موسیٰ اب میں اس کی پردہ پوشی کروں گا اور میں آپ پر بھی ظاہر نہیں کروں گا. کہیں اگر ہم نے آپ پر ظاہر کر دیا تو ایسا نہ ہو کہ میرا وہ بندہ نادم ہو جائے کہ اللہ جل شانہ سے تو میں نے چھپانے کے لیے کہا تھا اور اللہ نے اپنے نبی پر مجھے ظاہر فرما دیا. تو اے موسیٰ میں اپنے اس بندے کا نام نہیں بتاؤں گا اور اب وہ میرا مقبول بندہ ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ اے اللہ میں تیرے اس بندے کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اللہ جل شانہ نے فرمایا اے موسیٰ ہرگز نہیں، میں اس کا نام نہیں بتا سکتا. اے میرے پیارے عزیز ساتھیوں، دیکھا کہ آپ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے زمانے میں وہ سب سے بڑا گنہگار بندہ تھا اور جب توبہ کرتا ہے اپنے رب کی طرف جب رجوع کرتا ہے تو اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے پردہ پوشی فرما دیتا ہے اور اس کے تمام گناہوں کو اللہ چھپا دیتا ہے اور نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اللہ کی طرف رجوع کرو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف رجوع کرو، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرو، استغفار کرو، نماز قائم کرو، دینداری قائم کرو، حسد سے، غیبت سے، چغل خوری سے بچو، نفسانی خواہشات سے بچو. اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنی زندگیوں کو گزارو. کہنے سننے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ جل شانہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.